السلام علیکم ویورز، اگر آپ زندگی اور فلسفے سے بھرے سبق آموز اقوال سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ کچھ لوگوں کے اتنے چہرے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا پہلے کون سے والے پر تماچا مارے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی کمزوریاں، اپنی فیلنگز کسی کے سامنے بیان نہ کریں، خود پر خول چڑھائیں۔ یقین مانیں یہی آپ کے لیے بہتر بلکہ بہترین ہے۔ یہاں کوئی بھی کسی کے لیے مخلص نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، منافقت ہے۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ ٹھیک ہو سکے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ لبوں کو سی لیا لیکن صبر آنکھوں سے نہ ہوا پھر بھی۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر و شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ ایک لمبا سانس لیں، کھلی ہوا میں چہل قدمی کریں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی محبت کو محسوس کریں، اس کی رحمتوں کو محسوس کریں۔ چھوڑیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، بس اللہ پاک کی محبت میں اس قدر کھو جائیں کہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ دکھائی نہ دے۔ کبھی صفائی نہ دو اپنے سچے ہونے کی، اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب جانتا ہے، بس یہی بہت ہے۔ حد سے زیادہ حساس اور حد سے زیادہ سوچنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ گرانے والے اپنے ہو تو پھر سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ معافی تو غلطیوں کی ہوتی ہے، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔
زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں تو کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو کسی مرد کی محبت کی اکلوتی وارث ہو۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزار دو ورنہ یہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں، سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ بے شک جس دن تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ میرے رب مجھے ہر اس شخص سے دور رکھ جو میرے لیے دکھ کی وجہ بنے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے نا، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ کسی کو اذیت بھرے رات دن سے نواز کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ساری زندگی یوں ہی ہنستے مسکراتے خوشی رہیں گے؟ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائے تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی دو کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو سب کو سناتا ہے اور ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے۔ کچھ شامیں زندگی میں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں رفتہ رفتہ سورج نہیں، ہم ڈوب جاتے ہیں۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھلانے میں ساری عمر لگ جاتی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔